بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود محمد آل محمد و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو، آج کی پروفیسر دین پی ایچ ڈی اسکالر آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ موجود ہیں۔ دوستو، آج کا موضوع ارطغرل غازی، یہ ڈرامے کی حقائق کیا ہیں، اس ڈرامے کے حقائق کیا ہیں، اس سے پس پردہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ڈرامہ کیوں مسلمانوں میں چلایا جا رہا ہے، مغرب اس سے کیوں خائف ہے، کیوں خوفزدہ ہے، مسلمان اس پہ کیوں فخر کر رہے، یورپ میں اس پر پابندی کی کوششیں کیوں کی جا رہی، بھارت میں اس پر پابندی کیوں لگائی جا چکی، پاکستان، ترکی اور ملیشیا دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کی حقائق اور ڈرامے کے نتائج کیا ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لفظ کی۔ اردو میں یہ لفظ ارطغرل، جبکہ ٹرکی میں غائن سالن کے ساتھ ارطغرل لفظ ہے۔ دوستو، 13ویں صدی کی عظیم شخصیت، عظیم جنگجو، عظیم مسلمان فاتح ارطغرل غازی، اس کے باپ کا نام سلمان شاہ تھا، یہ سلجوق تھے۔ ارطغرل نے 97 سال عمر پائی۔ ارطغرل کی وفات 1280 میں ہوئی۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ وہ دور ہے جب چائنا سے ایران تک، عرب سے افریقہ تک، ایشیا سے امریکہ تک تتاری لوگ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ مسلسل شکست کی وجہ سے مسلمان زوال و پسماندگی کا شکار تھے۔ ہزاروں مسلمان روزانہ شہید ہو رہے تھے۔ خلافت بنو عباس، خلافت بغداد اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس وقت چنگیز خان، خلاقو خان نے ترکی کی طرف لشکر بھیج کر مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی لیڈر تھا، نہ کوئی ریاست، نہ کوئی پلیٹ فارم، نہ کوئی سہارا۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے قبائل میں تسلیم تھے۔ اسلام کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ صرف چیدہ چیدہ خانقاہیں اسلام کو اپنے دامن اقدس میں سمیٹے ہوئے تھیں۔ دوستو، چونکہ اس وقت عرب 600 سال حکومت کے بعد بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی خودداری کھو چکے تھے، کمزور پڑ چکے تھے۔ جس طرح ہر چیز پر جوانی آتی ہے، عرب بھی اپنی جوانی کھو چکے تھے۔ اب عرب پر زوال آ چکا تھا، عرب کا زوال نمایاں تھا۔ ایسے میں ایک عظیم لیڈر، عظیم رہنما، جرأت مند، خوددار شخصیت کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو ٹرکی میں ارطغرل غازی عطا فرمایا۔ دوستو، ارطغرل غازی سے پہلے 656 میں جب تتاری فتنہ بغداد آیا، 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ دریائے دجلہ ہفتوں تک خون سے رنگا رہا۔ جبکہ دوسری جانب ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ ارطغرل ایک مرتبہ 400 جنگجوؤں کے ساتھ جنگل سے گزرا، دیکھا کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ارطغرل کو نہیں علم کہ دونوں گروہ کون سے ہیں، کہاں سے ہیں۔ انہوں نے جنگل میں شکست کھانے والے گروہ کی مدد کی۔ وہ گروہ جو جیت رہا تھا، ارطغرل کے حملے کی وجہ سے شکست کھا گیا اور ہارنے والا گروہ غالب آ گیا۔ بعد میں بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ تو ارطغرل نے جواب دیا کہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ بادشاہ بولا، میں سلمان سلجوقی ہوں، تم میرے ساتھ ٹرکی آ جاؤ۔ مسلمانوں کا بادشاہ اس کو لے کر ترکی چلا گیا۔ دوستو، استنبول میں گئے، وہاں سمندری کنارے پر ارطغرل کو، سلمان کو بادشاہ بنا دیا گیا، حاکم بنا دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میری رومیوں سے حفاظت کرو، چونکہ رومی یہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، تو باقی یہ جگیر تمہیں دے دی جائے گی۔ دوستو، یہاں چھوٹی سی ریاست ارطغرل نے بنا لی۔ اس کے کمرے میں ایک دفعہ اب ارطغرل نے فیصلہ کیا کہ میں کسی ولی کی بیعت کروں، کیونکہ یہ دیہاتی تھے، علم نہیں تھا قرآن پاک کا۔ یہ بیعت ہونے کے لیے اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، وہاں پر دیکھا ان کے کمرے میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے۔ پیر صاحب باہر چلے گئے، انہوں نے کتاب دیکھی، کسی سے پوچھا یہ کتاب کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ خیال آیا کہ میں اس کمرے میں کیسے سو جاؤں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑا ہوا ہے۔ اسی قرآن پاک کی قدر کی وجہ سے ارطغرل غازی ساری رات اپنے سر پر قرآن پاک رکھ کر کھڑے رہے، اور رات میں جب کھڑے رہے تو رات میں کھڑے کھڑے ایک خواب آیا۔ کیا خواب تھا؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا اترا۔ پھر اس سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 براعظم تک جا پہنچا۔ یہ براعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا تھے۔ پھر ارطغرل کی آنکھ کھلی۔ صبح کے وقت ارطغرل نے یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا۔ پھر ان کی شادی شیخ علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے کر دی گئی۔ یہ بہت نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عثمان تھا، وہی خواب سچا ہوا
ہوا, پھر مسلمانوں کی حکومت ایشیا افریقہ تک پہنچی اور یہی عثمان نے آ کر سلطنت کو مضبوط کیا. پھر اسی کے نام پر سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. دوستو اس لیے اقبال کہتا ہے یہ لوگ چونکہ صادق تھے, امین تھے, اس لیے اقبال کہتا ہے نا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. دوستو یاد رکھیں محمود غازی, سلطان محمود غزنوی, سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی یہی وہ لوگ ہیں جو ارطغرل کی طرح محنت کرتے رہے. یہ سلجوقی مسلمان محمود غزنوی کے دور کے تھے. اقبال نے کہا تھا نا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دوستو ایک بار محمود غزنوی سلجوق سے پوچھا, محمود غزنوی نے پوچھا سلجوق سے اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑے تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ سلجوق نے کہا بس یہ میرا تیر رکھ لو, کسی اپنے آدمی کو تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دینا, 1,00,000 تلوار باز تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں گے. دوستو یہی سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا فخر بنی, ترکی اس کا مقدر بنا. ان کی حکومت تقریباً 800 سال تک چلی. تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ کے ساتھ حکومت 1924 میں ختم ہوئی, جس کا آغاز 1304 میں ہوا تھا. اس کا بانی ارطغرل غازی تھا. یہ حقیقی کردار جو ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے ایک کردار موجود ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شیخ اکبر محی الدین, جسے ہم ایشیا والے ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے تقریباً 527 کتب تحریر فرمائی. ہر مشکل وقت میں روحانی طور پر یہ ارطغرل کی مدد کے لیے حاضر ہوتے. تمام اولیاء کرام کی طرح یہ مسلمانوں کی مدد فرماتے رہے. ان کی خانگاہ سے بہت سارے لوگوں نے فیض حاصل کیا. اقبال کہتے ہیں نا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دوستو یہی وہ دور تھا جب علامہ اقبال کے روحانی پیر و استاذ مولانا روم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, اسلام کی خدمت کی. مولانا روم سلجوقی کنیا سے تعلق رکھتے تھے. اسی دور کے سلطان شمس تبریز بھی ہیں. دوستو قابل غور بات یہ ہے مولانا روم کی پیدائش 604 میں ہوئی, وفات 672 میں. صرف 44 سال پہلے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, جن کو ہم 11ویں والی سرکار کہتے ہیں, صرف 44 سال پہلے یہ دنیا سے پردہ فرما کر گئے. دوستو یاد رہے جب سلطنت عثمانیہ کا اس دور میں خاتمہ ہوا تو برصغیر میں مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی. ہمارے برصغیر کے مسلمانوں نے بھی بھرپور احتجاج کیا اور وہی تحریک خلافت جو ہمارے طالب علموں نے پاک اسٹڈی کے پڑھا ہوا ہے, یہ تحریک خلافت اسی نتیجے میں شروع ہوئی تھی. دوستو اس ڈرامے کے کچھ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ مسلمانوں میں بہت پاپولر ہوا. ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. نمبر 1, جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں. حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہم دھوکے بازی سے کامیابی کے بجائے موت کو ترجیح دیں گے. اصل ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھ جائے. 2 طاقتیں عظیم ہیں, ایک تلوار دوسری عقل. آج تک کوئی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو کاٹ سکے. ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں. اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی. جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا. ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے. اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی. جب تک ہم اپنے عقیدے روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے تو ہمارا سر نہیں جھکے گا اور نہ ہی اسلامی پرچم گرے گا. ذوالفقار سے اچھی کوئی تلوار ہے اور نہ ہی علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر. دوستو اس ڈرامے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دوستو اس ڈرامے کی ان کرداروں کی مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی, اس لیے یہ ڈرامہ مسلمانوں کی روحوں میں اترتا جا رہا ہے. یہ ڈرامہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ حقیقی کہانی پر مبنی ہے. یہ ڈرامہ صرف ڈرامہ نہیں دنیا میں ہونے والی تبدیلی کا ایک اشارہ ہے. اب مسلمانوں کو دوبارہ دنیا پر باعزت مقام حاصل کرنے کا مشن شروع ہو چکا ہے. یہ ڈرامہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. اب ترکی, ملائیشیا اور پاکستان مغرب کو کیا پیغام دے رہے ہیں, یہ بات قابل غور ہے. چائنا, امریکہ, یورپ کس کا ساتھ دیں گے؟ مکہ و مدینہ پر چونکہ معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے, مکہ و مدینہ پر ترکی کی حکومت ہو گئی ہے سعودیہ کی. یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. اس ڈرامے کا مستقبل سے کیا تعلق ہے ہم اس کو آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے. دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا.